السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران عزیز، 11ویں پارے کا آغاز ہے، مگر ابھی آج کی تفسیر کا خلاصہ شروع کرنے سے قبل میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ کل کی ایک اور بات کی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ ہجرت کے موقع پر غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ ہول، گھبراہٹ اور دل کی بیماریوں والوں کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے اور دل کی تقویت اس میں حاصل ہوتی ہے، تو وہ جملہ تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس سورہ کی یعنی سورہ توبہ کی کون سی آیت ہے، اس کا نمبر کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ توبہ کی 40ویں آیت کا ایک جملہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ایک جملہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں اور استفادہ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب یہاں جو 11ویں پارے کا آغاز ہے، یہ غزوہ تبوک کا تسلسل ہے۔ غزوہ تبوک کا پس منظر یہاں بتلایا جا رہا ہے۔ رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے سے قبل ہمیشہ کے جنگی اصولوں کے برخلاف یہ بتا دیا تھا کہ ہم کو تبوک جانا ہے، ورنہ عام طور پر صحیح مقام کی طرف رہنمائی نہیں کی جاتی تھی، اشارے کنائے میں بات کی جاتی تھی۔ یہ اس لیے سرکار نے واضح فرما دیا تھا کہ یہ سفر ایک تو کٹھن تھا، دور کا راستہ تھا اور بہت ساری پریشانیاں تھیں، موسم گرما کا تھا، ہر اعتبار سے پریشانیاں تھیں، تو سرکار نے پہلے ہی سے لوگوں کے ذہنوں کو تیار رکھنے کے لیے بتا دیا کہ ہم تبوک کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت میں لوگ سب تیاری کر کے آگے بڑھے، صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا۔ اب ایسے میں کچھ منافقین رک گئے، منافقین کے ساتھ کچھ اخلاص والے مومنین بھی رک گئے۔ اخلاص والے مومنین کا ذکر تو ابھی ہم کریں گے، اس کے برخلاف منافقین کا جو معاملہ تھا اس کو یہاں بالکل پہلی آیت میں جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ منافقین جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اپنے غیر حاضری کے لیے مختلف عذر اور بہانے تراشنے لگے کہ ایسا ہو گیا تھا، یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف فرما رہے تھے، مگر ساتھ میں اللہ کے حکم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ لا تعتذروا، کہ تم عذر خواہی مت کرو، بہانہ مت تراشو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واقعات کی ہمیں خبر دے دی ہے، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور عنقریب اللہ تمہارے اعمال کا اور اللہ کے رسول بھی تمہارے اعمال کا جائزہ لیں گے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اگر تم مومن اور مخلص نہ ٹھہرے تو تم کو عالم الغیب والشہادہ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا، بس وہی تمہیں تمہارے کرتوتوں کے بارے میں خبر دے گا۔ یہ منافقین کا معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی کیا حالت تھی، کیسے کیسے وہ لوگ عذر خواہی کر رہے تھے، وہ تمام تفصیلات یہاں بیان کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین
ने मुखलिसीन की तारीफ बयान फरमाई, फरमाया कि वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार इला आखिरिल आया, कि मुहाजिर और अंसार सहाबा में से वो सबसे पहले सबक़त करने वाले खुश नसीब हजरात, और वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान, और वो क़यामत तक आने वाले मुसलमान जो इन सहाबा की बेहतरीन अंदाज में पैरवी करते रहे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए, और अल्लाह ने इनके लिए जन्नतें तैयार फरमाई हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और ये जन्नती हमेशा इसमें रहने वाले हैं, और यही बड़ी कामयाबी है। इसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। फरमाते हुए फिर मुनाफिकीन का ज़िक्र किया कि मुनाफिकीन का अंजाम क्या होगा, जो ये उज़र ख़ाही कर रहे हैं और आपके साथ सख्ती वाले मामलात में और कठिनाई वाले मामलात में शरीक नहीं होते, उनका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, कि अनक़रीब हम उन्हें 2 मरतबा अज़ाब देंगे, सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, फिर उनको बड़े अज़ाब की तरफ लौटाया जाएगा। ये 2 मरतबा का अज़ाब, ये इससे मुराद क्या है, तो बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक अज़ाब उनको मदीने की गलियों में ही पेश आया था, मस्जिद नबवी ही में पेश आया था। वाक़या क्या हुआ था, जब ये मुनाफिकीन की उनके रुख से नक़ाब उठाने का वक्त आया, जुमा का मौका था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 36 मुनाफिकों को उनका नाम लेकर मस्जिद से निकाल दिया। ये अज़ाब है, ये रुसवाई है कि जुमा के दिन जहाँ तमाम मुसलमान जमा हैं, इनको रुसवा करके निकाल दिया गया। तो ये इस बात की तरफ, ये पहला अज़ाब, और दूसरा अज़ाब आखिरत में होगा। ये 2 अज़ाबों का यहाँ जिक्र हुआ, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि पहले अज़ाब से मुराद कब्र का अज़ाब है, और दूसरे अज़ाब से मुराद आखिरत का अज़ाब। अच्छा, फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने फरमाया कि इन लोगों में कुछ वो लोग भी हैं जो अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेते हैं, कि इनके आमाल में कुछ नेकियां भी होती हैं और कुछ गुनाह भी इनके होते हैं। तो अल्लाह ताला से ये यकीन है कि ये उनकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। इनका ज़िक्र यहाँ किया गया। फिर उसके बाद दरमियान में इन्हीं मुनाफिकीन के एक और कारस्तानी का ज़िक्र किया गया। वाक़या क्या था कि ये अबू आमिर राहिब नामी एक मुनाफिक था जो ईसाईयत जाहिलियत में इख्तियार किया हुआ था। जब ये हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ रेशा दवानियाँ करता था, तो इसने अपने लोगों को हुक्म दिया था कि देखो, मैं कैसर रूम के पास जा रहा हूँ, वहाँ से मोहम्मद और उनके सहाबा के ख़िलाफ़ मदद लेकर आऊँगा। तब तक तुम लोग क्या करो, मस्जिद क़ुबा के क़रीब एक मस्जिद तामीर करो, मस्जिद तामीर करो। तो उन लोगों ने मस्जिद तामीर की, मुनाफिकीन ने, और बिल्कुल मस्जिद क़ुबा के करीब थी। मगर अब ये जब सरकार के पास आए तो ये वजाहतें करने लगे और कहने लगे कि जो लोग बूढ़े हैं, छोटे बच्चे हैं, वो दूर तक मस्जिद को जा नहीं सकते, उनकी आसानी के लिए हमने ये मस्जिद तामीर की है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को मस्जिद ज़िरार, यानी नुकसान पहुँचाने वाली मस्जिद के नाम से याद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने भी यहाँ इसी 11वें पारे के दूसरे रुकू में उसे मस्जिद ज़िरार फरमाया है, और फिर इस मस्जिद को ढा देने का हुक्म दिया। और फिर जो मस्जिद क़ुबा थी उसकी तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाई, और फरमाया कि लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, यकीनन वो मस्जिद जो पहले ही दिन से तक़वे की बुनियाद पर बनाई गई है, ये ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस मस्जिद में क़ियाम करें, यह आपके शान के लायक है, या ये मस्जिद इस काबिल है कि आप वहाँ नमाज़ पढ़ें। तो ये मस्जिद क़ुबा की तारीफ़ की गई। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि एक और बात की तरफ यहाँ इशारा किया गया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लैलतुल अक़बा में, जबकि 70 लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हुए थे अंसार में से, उन्हीं में से अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप
اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں شرط رکھیں، میں اس شرط کو پوری کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں میرے رب کے لیے شرط رکھتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ عبادت کسی اور کی نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے اپنی جان کے لیے میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو انہی چیزوں سے میری بھی حفاظت کرو۔ تو اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ جب ہم یہ کر لیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ تو اس وقت میں بیعت عقبہ میں جمع ہونے والے وہ 70 صحابہ بیک زبان بولے کہ ربیح البیع، کہ یہ تجارت بہت نفع بخش ہو گئی، ہم اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے، آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوش کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، بدلے میں انہیں وہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ شان یہاں بیان فرمائی گئی ان کی۔ پھر اس کے بعد مخلصین کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے تھے۔ وہ 3 صحابہ تھے، منافقین 80 تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، سرکار کے واپسی کے بعد بہانے تراش کر معافی حاصل کر لیے تھے، مگر یہ جو مخلص صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ ہیں، حضرت مرارہ ابن ربیع ہیں۔ یہ 3 صحابہ جو اخلاص والے تھے، ان کے پیچھے رہ جانے کا سبب کیا تھا؟ اس سلسلے میں انہی میں سے ایک حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان ہوا تو اس وقت میں میرے پاس جو خوشحالی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ چلو سب تیاری کر رہے ہیں، میں بھی تھوڑی دیر میں تیاری کر کے نکل جاتا ہوں، ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوچ کا دن آ گیا، تمام صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، مگر میرا حال یہ تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی نکلوں گا اور سرکار کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، مگر دن گزرتے چلے گئے اور میں سرکار کے ساتھ شامل نہ ہو سکا۔ اچھا، اسی دوران فرماتے ہیں کہ درمیان میں وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سرکار اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، ایک جگہ رکے ہوئے تھے کہ اچانک دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اور اس کے دھول اڑ رہی ہے۔ آنے والا کون ہے وہ واضح نہیں تھا۔ تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس دھول کو دیکھتے ہوئے، آنے والے کا تعین کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ کن ابا خیثمہ، ابو خیثمہ ہو جا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آنے والے کوئی بھی رہے ہوں، ہمارا ایمان اور یقین یہ تھا کہ سرکار نے جب یہ فرما دیا کہ ابو خیثمہ ہو جا تو کوئی اور بھی ہوتا تو وہ ابو خیثمہ ہو جاتے۔ واقعی وہ حضرت ابو خیثمہ ہی تھے جو وہ تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بعد میں نکلنے کے باوجود سرکار کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان کو سرکار نے بڑی خوشخبری عطا فرمائی ان کے آ جانے کی وجہ سے، اور ان کے پیچھے رہ جانے پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی۔ تو یہ 3 صحابہ، حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ طیبہ کو واپس آنے لگے تو منافقین جا کے معذرت خواہی کر رہے تھے، مگر میں گیا، جا کے جو اصل بات تھی میں نے سنا دی۔ صرف تساہل اور تکاسل، کسل مندی کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر میں شامل نہ ہو سکا تھا، کوئی عذر میں نے نہیں تراشا، کوئی بہانہ میں نے نہیں بیان کیا۔ تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے برخلاف میرے لیے عجیب فیصلہ فرمایا۔ دوسروں کو تو معاف کرتے چلے گئے، مگر مجھے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جو فیصلہ کرے گا اس کا انتظار کرو۔ وہ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، واپس جانے لگا تو قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ تم نے عجیب بات کی ہے، تم کو بھی کوئی عذر تراشنا چاہیے تھا اور سرکار سے معافی لے لینی چاہیے تھی، سرکار معاف کر دیتے اور اللہ سے آپ دعا فرما دیتے تو تمہاری یہ غلطی معاف ہو سکتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ کیا میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں 2 صحابہ اور ہیں، ایک تو مرارہ ابن ربیع ہیں اور دوسرے ہلال ابن امیہ ہیں۔ تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا اور کوئی بات نہیں کروں گا، بس اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ گھر کو آ گئے، مگر اس دوران سرکار نے تمام صحابہ کو یہ حکم دے دیا
کہ ان 3 مخلص صحابہ کے ساتھ بول چال بند کر دی جائے۔ مخلص صحابہ کے ساتھ بول چال کے بندش کا 40 دن تک مسلسل معاملہ رہا کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے جو 2 ساتھی تھے، حضرت مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ تو بڑی عمر کے تھے، یہ زیادہ باہر نکلتے نہیں تھے، مگر میں نوجوان تھا۔ نوجوان ہونے کی بنیاد پر میں بازاروں میں بھی جاتا آتا تھا، نمازوں کے لیے بھی جاتا آتا تھا، لوگوں کو سلام کرتا تھا، کوئی مجھے جواب دیتا نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ سرکار نے گفتگو روک دینے کا حکم دے دیا تھا۔ اور پھر جب مسجد میں جاتا تھا، سرکار کو سلام کرتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے سرکار میرے سلام کا جواب دے رہے ہوں، سرکار کے ہونٹ گردش کر رہے ہوں، حرکت کر رہے ہوں، مگر مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا تو حالت نماز میں سرکار مجھے دیکھتے رہتے تھے، اور جیسے ہی میں نماز ختم کر کے سرکار کی طرف دیکھتا تھا تو سرکار نظریں پھیر لیتے تھے۔ یہ دن چلتے رہے۔ اسی دوران ایک اور عجیب معاملہ ہوا کہ میں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک غسان بادشاہ کی جانب سے ایک شام کا رہنے والا تاجر میری تلاش میں بازاروں میں گھوم رہا تھا۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ کعب بن مالک یہی ہیں، تو وہ میرے پاس آیا اور غسان مقام کے بادشاہ کا خط مجھے دیا، جس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد نے تم کو چھوڑ دیا ہے اور تمہاری بہت ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، تمہیں بڑا مقام و مرتبہ دیں گے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ امتحان در امتحان تھا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور آ گئی تھی۔ میں نے غصے کے عالم میں اس کا وہ خط تنور میں جلا دیا، پھاڑ کے پھینک کر جلا دیا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے گھر کو آ گیا۔ اسی دوران میں سرکار کا ایک اور حکم لے کر آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ ان 3 صحابہ کو حکم دے دیا جائے کہ یہ اپنی بیویوں سے دوری اختیار کر لیں۔ حضرت ہلال ابن امیہ یہ بڑی عمر کے تھے، کمزور تھے، ان کی اہلیہ سرکار کے پاس گئیں اور ان کی بیماری کا ذکر کر کے ساتھ رہنے کی اجازت انہوں نے حاصل کر لی۔ اور ادھر حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر سرکار کے حکم پر اپنی بیوی کو ان کے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا۔ اب ایسے ہی دن گزرتے رہے، 40 دن کے بعد 50 دن مکمل ہو گئے۔ 50 دن تک سماجی بیکاٹ مقاطعہ چلتا رہا، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت میں اپنے چھت پر نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی وقت میں اچانک سامنے کی پہاڑی سے آواز آئی، بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور ان کے ساتھیوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ بشارت سنانے والے جب بشارت کے الفاظ میرے کان میں پہنچائے تو میں نے خوشی میں اپنے جسم کے کپڑے اتار کر ان کو تحفے میں دے دیے، اور پھر اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا تھا، جو بھی مجھ سے ملتا جاتا تھا مجھے خوشخبری سناتا جاتا تھا، اور بالآخر جب میں سرکار کے پاس پہنچا تو سرکار نے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ میرا استقبال کیا، میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے بشارت و خوشخبری سنائی۔ تو یہ تمام واقعہ بھی اس سورے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کے بارے میں ذہن میں رہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ کسی بھی قوم کو ایمان سے پلٹ جانے کے بعد ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، عذاب آیا، تباہ برباد کر دیے گئے، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا عجیب معاملہ تھا کہ یہ لوگ کفر اختیار کرنے کے بعد دوبارہ پھر ایمان لا لیے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی زندگی عطا فرمائی۔ اس کا خصوصیت سے اس سورے میں ذکر کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس سورے کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ پھر اس سورے میں جہاں مختلف مضامین ہیں، وہیں انسان کی جو بے چینی کی کیفیت ہے، قرار اور اطمینان سے دوری کی کیفیت ہے، اور فطرت میں جو استقامت سے دوری ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اس سورہ یونس کے ایک آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے بازو کے بل لیٹے لیٹے
बैठे बैठे खड़े खड़े हमें पुकारता है, आवाज़ देता है, हमसे दुआएं करता है कि ऐ अल्लाह इस मुसीबत को हमसे दूर कर दे, इस परेशानी को दूर कर दे। जब तक परेशानी में होता है हमें पुकारता रहता है, और जब हम उससे उस मुसीबत को दूर कर देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कभी कोई मुसीबत उसे छूकर ही नहीं गुजरी। ये इंसान की फितरत, इसमें गोया इंसान को उभारा जा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, हालत कैसी भी हो, मुसीबत हो या खुशहाली, हर हाल में रब तबारक व तआला के से दुआएं करते रहो, उससे मांगते रहो, क्योंकि मांगना उसे बहुत पसंद है और वो अता फरमाता चला जाता है। बग़ैर मांगे के देने वाला खुदा, अगर मांगोगे और आदाब के साथ मांगोगे तो यकीनन वो देगा और बहुत ज़्यादा देगा। इसका ज़िक्र यहाँ किया गया। और फिर इसी सूरे में एक बात और भी फरमाई गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के सामने कुरान की तिलावत करते थे तो सरकार का चेहरा अनवर बहुत नूरानी, पहले ही से नूरानी। सरकार के नूरानी चेहरे की बुनियाद पर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर कोई और दलील, कोई मौजिज़ा सरकार को अता न किया जाता तब भी सरकार के चेहरे की नूरानियत ही आपके दावत के सही होने की दलील होती और यही चीज़ काफ़ी हो जाती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो यहूदियों के बड़े आलिम थे, बाद में इस्लाम लाए। फरमाते हैं जब सरकार मदीने को तशरीफ़ लाए तो लोग सरकार से दूर भागने लगे, खुसूसन यहूदी दूर भागने लगे। मैं भी यहूदियों के साथ सरकार से दूर चला गया, मगर मैंने जब सरकार को पहली निगाह में देखा तो मैंने पहचान लिया कि सरकार का ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है। सरकार का नूरानी चेहरा खुद बता दे रहा है कि आप सच्चे हैं और आपकी दावत सच्ची है। फिर उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं, न सिर्फ आपका चेहरा अनवर नूरानियत से भरपूर था बल्कि आपकी बातें भी इंतहाई प्यारी और असरअंदाज। फरमाते हैं कि सबसे पहले मैंने सरकार से जो तालीमात सुनी वो ये थी कि सरकार ने फरमाया, या अय्युहन नास अफ्शुस सलाम व अतइमुत ताआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। यानी ऐ लोगो, तुम सलाम को आम करो, जब भी मुलाकात हो आपस में एक दूसरे को सलाम करो। दूसरा, लोगों को खाना खिलाते रहो। तीसरा, रिश्तेदारियों से दूरियां इख्तियार मत करो, इनसे मेल जोल बराबर जारी रखो, बाकी रखो। और चौथा कि रातों में उस वक्त नमाज़ें पढ़ते रहो जबकि सब लोग सो रहे हों। जब ये काम तुम कर लोगे तो जन्नत में तुम सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं कि मैंने जब सरकार की ज़ुबान मुबारक से ये कलिमात सुने तो आपके चेहरे अंदर की नूरानियत को देखते हुए यकीन कर लिया कि सरकार जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इसी तरफ इशारा करते हुए हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो शायर रसूल हैं, मद्दाह रसूल हैं, कि लौलम तकुन फीही आयातुम मुबय्यिनतुन लकान मंज़रुहु युम्बीका बिल खबरी, कि अगर कोई मौजिज़ा सरकार ज़ाहिर न भी फरमाते तो सिर्फ आपका रोए जमाल, रोए पुरजलालो जमाल, आपके नबी और सच्चे नबी होने की खबर देने के लिए ये काफ़ी था। आपको ये बता देता। ये इसका ज़िक्र यहाँ किया गया। और इसी सूरे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मज़ामीन हैं, मगर वक्त का ख्याल करते हुए हम थोड़ा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी सूरे में रब तबारक व तआला ने जहाँ नबी पाक की शान बयान फरमाई, वहीं नबी पाक के नशाने कदम पर हकीकी माना में चलकर अपने आप को बुलंद रुतबों पर फायज कर लेने वाले औलियाए किराम की शान भी अल्लाह ने बयान फरमाई। फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुनो, आगाह हो जाओ कि यकीनन जो अल्लाह के वली हैं ना उन पर किसी बात का खौफ है और ना वो कभी रंजीदा होते हैं। फिर उसके बाद आगे चलकर रब तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के बारे में बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से बिल आखिर फ़िरऔन अपने अंजाम को पहुँचा। उसकी तफसील में गए बगैर यहाँ मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि जब वो समंदर में डूब रहा था तो उस वक्त में उसने कहा
आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं उस ज़ात पर ईमान लाया जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और जिस ज़ात पर बनी इसराइल ईमान ला चुके हैं, और मैं मुसलमानों में से हूँ। ये बिल्कुल डूबते वक्त में इसने कहा था। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में फरमाया अगली आयत में कि आल आना वक़द आसैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन, कि तू अब तौबा कर रहा है, अब ईमान ला रहा है, जबकि तू अब तक नाफरमानियों पर नाफरमानियाँ करता रहा और तू फसादियों में शामिल रहा। नहीं, आज तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, आज तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने ये क्यों फरमाया? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हालांकि फ़िरौन ने इस आयत में 3 जुमलों में ईमान का इकरार किया। एक तो उसने कहा कि आमनतु, मैं ईमान लाया। दूसरा उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही खुदा जिस पर बनी इसराइल ईमान ला चुके हैं। और तीसरा जुमला उसने कहा कि वाना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूँ। इन 3 इकरारी जुमलों के बावजूद अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, आज तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। इसका सबब क्या है? तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसने अज़ाब को अपनी आँखों से देखने के बाद माना। अगर वो इससे पहले मान लेता तो उसका ईमान मोतबर होता। इसी के ज़िमन में अहले सुन्नत व जमात फरमाते हैं कि हर इंसान का तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। कब तक? जब तक कि वो अपनी मौत को अपने आँखों से, अपनी निगाहों के सामने ना देख ले। जब उसे यकीन हो जाएगा कि अब मुझे मरना है, अब बचने की कोई सूरत नहीं है, मौत बिल्कुल सर पे खड़ी है, तब अगर तौबा करे तो वो तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इंसान को अपने गुनाहों से तौबा कर लेना चाहिए। इस तरफ खुसूसियत के साथ इशारा किया गया। रहा फ़िरौन का मसला, इसको तो माफ़ नहीं किया गया, क्योंकि ये अज़ाब देखने के बाद ईमान लाने का इकरार कर रहा था। मगर रब तबारक व तआला ने इसके साथ एक अजीब मामला किया। वो क्या? अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, बस आज हम तेरे बदन को नजात देंगे ताकि तेरे बाद वालों के लिए तो इबरत बन जाए, तेरा बदन इबरत बन जाए। अल्लाह ने उसके जिस्म को महफूज क्यों रखा, जो आज भी अहराम मिस्र में महफूज है, अल्लाह के इस वादे की बुनियाद पर कि हम तेरे बदन को बचाएंगे, नजात देंगे। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये मामला इसलिए हुआ क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि ये खुदा है, फ़िरौन को खुदा समझते थे, और उनका ये गुमान था कि इस जैसी शख्सियत मरेगी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को बता देना चाहा कि देखो, इतनी बड़ी बादशाहत करने वाला, जिसके बारे में लोगों के ऐसे ऐसे नज़रियात कायम हो चुके थे, वो भी मौत की गोद में चला गया। इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई के साथ वो मौत की गोद में गया है, ये बताने के लिए कि ताकि कोई किसी ताकत पर घमंड न करे, हमेशा अपनी मौत को पेश नज़र रखे। इसलिए फ़िरौन के जिस्म को रब तबारक व तआला ने महफूज रखा, जो आज भी अहराम मिस्र में रखी हुई है। फिर उसके बाद अगला सूरा हूद का आगाज़ होता है। हूद कौम आद की तरफ जिस बुज़ुर्ग शख्सियत को नबी बना के भेजा गया था, उनका नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम था। चूँकि इस सूरे में दीगर अंबिया किराम के साथ, रसूलाने इज़ाम के साथ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है, इस सूरे का नाम सूरे हूद रखा गया। इस सूरे में बहुत सारे मज़ामीन हैं। मैं वक्त का ख्याल करते हुए एक दो बातें अर्ज़ कर दूँ। खुसूसियत के साथ इस सूरे में रब तबारक व तआला ने अंबिया किराम का तसलसल के साथ ज़िक्र फरमाया है। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र,
پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا ذکر، انبیاء کرام کا یہ سب ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کا تفصیلی طور پر کچھ زیادہ ہی ذکر کیا گیا، اور طوفان نوح کا جو واقعہ ہے گویا اس میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے تھوڑی سی تفصیل ہم ان کے ضمن میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی روشنی میں اور اس کی تفسیر کی روشنی میں رکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، مسلسل دعوت دیتے رہے، مسلسل دعوت 950 سال، یا ایک روایت کے مطابق 1000 سال تک آپ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ تو 950 سال تک کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ آخر کے جو 50 سال تھے اس میں کچھ لوگ ایمان والے ہوئے، مسلسل آپ کی دعوت کے باوجود جب لوگ مسلسل نافرمانی کرنے لگے اور حضرت نوح علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی اور رسول ہیں تو جو عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب لے کے آئیے، تو اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری نصیحتیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم ہدایت پہ آنے والے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی ان کے پاس کہ آپ کی قوم آپ پر ایمان لانے والی نہیں ہے، آپ ایک کام کریں کہ ہم طوفان لائیں گے اور آپ کے بد دعا کے مطابق ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ ایک کشتی بنائیے، ہماری نگرانی میں بنائیے ایک بڑی سی کشتی، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے بات مت کیجیے کہ ظالموں کو ہم بچا لیں، ایسا نہیں ہوگا، جتنے بھی ظالم ہوں گے اس طوفان میں سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، لوگ آپ کے پاس سے گزرتے تھے، پوچھتے تھے کہ اے نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ کہتے تھے کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اور اس کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے اور کشتی میں نہیں سوار ہوں گے وہ نہیں بچیں گے۔ تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ اگر تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم کل تمہارا مذاق اڑائیں گے جب واقعی عذاب آ جائے گا، اور عنقریب تم جان لو گے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس پر اپنا عذاب لانے والا ہے اور کسے رسوا کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب طوفان کی علامتیں آ گئیں تو تنور سے پانی ابلنے لگا، زمین سے پانی ہر حصے سے ابلنے لگا، آسمانوں سے پانی برسنے لگا، کشتی تیار ہو چکی تھی، اور آپ اپنے ایمان والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہوئے۔ تو اب یہ کشتی طوفان میں گھر کر جا رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، تو اس وقت میں نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے اپنی کشتی میں آنے کی دعوت دی، اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو طوفان ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو یہ پہاڑ مجھے اس طوفان سے بچا لے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ طوفان چلتا رہا، پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ تو دیکھا گیا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پہاڑ کی چوٹی نے بھی نہیں بچایا، یعنی طوفان پہاڑ کی چوٹی تک بھی پہنچا اور اسے تباہ و برباد کر دیا، اسے ہلاک کر دیا۔ تو اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ ربی ان ابنی من اہلی، کہ میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا تھا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام فیصلے کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، جو میرے اہل ہیں، جو میری اہلیت رکھنے والے ہیں، ان کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، اور میرا بیٹا میرا اہل تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ،
اے نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارا اہل نہیں تھا، تمہارا اہل نہیں تھا سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا حقیقی بیٹا ہی تھا، حقیقی بیٹا تھا، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اہل نہیں۔ کیوں فرمایا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، ایمان والا ہوتا تو حقیقت میں بیٹا کہلانے کا حقدار تھا اور بچائے جانے کا بھی حق رکھتا تھا۔ جب یہ ایمان والا نہیں تھا تو آپ کا اہل نہ رہا، نتیجے میں اللہ نے فرما دیا کہ اے نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول، اور آپ کا بیٹا یہ کافر رہا، مر گیا، وجہ کیا بنی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بدوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، بروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، بروں کی صحبت نے اسے برا بنا دیا، بروں کی صحبت نے کہ پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش بنکرد، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، نتیجے میں نبوت کا خاندان کھو دیا۔ تو اس سے صحبت کی اہمیت کا بھی پتہ چلا کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور فائدہ دیتی ہے، دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع سے جو اگلا کل کا سوا پارہ شروع ہوگا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ دیگر واقعات کل ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، سننے، سمجھنے، قبول کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اگلے سوا پارے کی تفسیر کے ساتھ پہلے عشرے کے اختتام کے موقع پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔